رات کی ہوا میں ایک خوابیدہ سی سردی تھی جب گاؤں کے بچے ایک دوسرے کو ڈراتے ہوئے اس پرانی حویلی کا نام لیتے تھے۔ وہ حویلی گاؤں سے کچھ دور پرانے نیم ٹوٹے درختوں کے سائے میں کھڑی تھی۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، ٹوٹی ہوئی چوڑی دہلیز، جمچکی اور چھت کے تختے کہانیوں کی طرح چرچراہٹ کرتے رہتے تھے۔ کئی سال پہلے اس حویلی میں ایک خوشحال آدمی رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت نہایت ایماندار اور مددگار تھا۔ ایک دن گاؤں میں جھگڑا ہوا اور لوگ ایک بدعنوان حکمران کے ظلم سے تنگ آ کر شور مچانے لگے۔ شور بھڑکا، نفرت پھیل گئی اور بدقسمتی سے رحمت کو غلط فہمی میں جرم کا ملزم سمجھ لیا گیا۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کسی نے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا ایک دن آہستہ سے سلاخوں کی طرح ذلت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے طاقتوروں کی ہدایت پر رحمت کو زبردستی حویلی کے لان میں لپیٹ کر ایک بڑے کتب پر جھول دیا۔ ایسا پکڑا گیا جس میں انصاف تک نہ تھا۔ رحمت نے اپنے آخری لمحوں میں صرف یہی کہا، میں بے قصور ہوں، جو بھی حق کا دروازہ کھولے میری روح سکون پائے۔ مگر کوئی نہ رویا، کسی نے نہیں سوچا، سب نے نظریں نیچی کی اور واپس چلے گئے۔ اس رات کے بعد سے حویلی خاموش نہیں رہی۔ پہلے تو صرف دور کے سفر کرتے لوگوں نے عجیب روشنی دیکھی، پھر جو بھی وہاں سے گزرا رات کے سناٹے میں ایک سیلانی سی آواز نے اس کا پیچھا کیا۔ کہانیوں میں بڑھتے بڑھتے یہ بات پھیل گئی کہ حویلی کی ایک تالا بند الماری میں سے کبھی کسی نے ہلکی حرکتیں محسوس کی۔ کبھی دروازے خود بخود کھلتے بند ہوتے اور کبھی کھڑکیوں کے پردے اندر سے ہلتے۔ اس کے بعد حویلی کے سب سے دردناک راز کا پتہ چلا۔ جب چاندنی پوری طرح مدہوش ہوتی، باغ کے ایک پرانے کتب پر ایک لاش جھولتی دکھائی دیتی۔ لاش کا چہرہ زخموں سے تر نہ تھا، نہ کوئی وحشت انگیز نشان، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے سکون اور بے گناہی کا عکس تھا۔ مگر جو بھی انسان اس لاش کو دیکھتا، اگلے ہی دن یا رات وہ غیر معمولی طور پر بیمار پڑ جاتا۔ آنکھوں میں روشنی ختم ہو جاتی اور پھر اچانک موت۔ کسی ڈاکٹر نے کوئی وجہ نہ بتائی، ماہرین نے کچھ نہ کہا، گاؤں والوں کے ماتھے پر خوف بیٹھ گیا۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان استاد اسد گاؤں آیا، سچائی اور حق جاننے کے لیے۔ اسد نے سن رکھا تھا کہ رحمت بے قصور تھا اور ان لوگوں نے ظلم کیا جو آج تک ذرا سے بھی شرمندہ نہ ہوئے۔ اسد نے فیصلہ کیا کہ حویلی کا راز کھولے گا۔ رات کے اندھیرے میں وہ حویلی کے قریب پہنچا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عدل کی لگن تھی۔ جیسے ہی اسد نے حویلی کا پرانا دروازہ دھکے سے کھولا، اندر سے سرد ہوا کا جھونکا باہر نکلا، جیسے کس نے گھنٹی بجا دی ہو۔ اس نے جسم میں سرسراہٹ سی محسوس کی، پھر باغ کے اس کتب کی طرف دیکھا اور وہ منظر تھا جو اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاش تہ بازو سے لٹکی، لباس صاف مگر آنکھیں بند۔ اسد پر ایک عجب سا احساس آیا، کوئی مہربانی سی ایک آواز جو بولی، میرے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اسد کو سمجھ آ گیا کہ لاش بدلے کی آگ میں نہیں جلتی، یہ سکوت سے رونا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کہا، میں سنوں گا تمہاری بات۔ مگر جو ہی اس نے آہستہ سے لاش کی طرف آ کر ہاتھ بڑھایا، گرد و نواح میں ہوا گھنی ہوئی اور لاش کی بند آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ آنکھوں میں کوئی خوف جلتا ہوا عکس نہیں تھا، بلکہ بے قراری اور ادھوری اپیل تھی۔ مجھے بتایا جائے گا۔ لاش کی آواز ہوا میں گھل گئی اور اسی لمحے اسد کے جسم میں ایک زبردست سردی دوڑ گئی۔ اس کی سانسیں آگے پیچھے ہوئیں، پسینے ٹپکنے لگے اور پھر اسد زمین پر گر پڑا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے سنا کہ اسد کی موت ہوا میں ہوئی۔ کوئی نشان نہیں، بس وہ خاموشی جو موت کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ اب گاؤں میں خوف مزید بڑھ گیا۔ جو بھی لاش کو دیکھے وہ ظلم کا حصہ بن کر حقیقتاً سزائے موت پاتا۔ وقت گزرتا گیا مگر لاش نہ اطمینان پائی۔ ہر ایسی آنکھ جو ظلم میں خاموش رہی تھی، کبھی نہ کبھی لاش اسے دکھائی دیتی۔ بازار میں، مسجد کی دہلیز پر، کھیت میں کسی تنہا کسان کی پشت پر، جو بھی وہ شکل دیکھتا چند ہی دنوں میں بیمار ہو کر مرتا۔ مگر جو شخص ظلم کے خلاف کھڑا ہوا یا جس نے کبھی رحمت کی مدد کی کہانی سنائی، اسے لاش نظر نہیں آتی۔ یہ ایک عجیب سا قانون بن گیا۔ لاش کی نظر صرف ان لوگوں پر پڑتی جو ظلم میں شریک یا باہمی خاموشی رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں میں پھیلنے والی شرمندگی نے کچھ لوگوں کو بدل دیا۔
کچھ نے اعتراف کیا، سچے دل سے اپنے گناہ مانگے، اور جو زندہ تھے وہ رحمت کی قبر کی طرف گئے، دعا کرنے لگے، چراغ جلائے۔ مگر لاش کا کھیل آسان نہیں تھا، ایک وعدہ ہی کافی تھا۔ جو لوگ اپنے ظلم کا اعتراف کر کے رحم مانگتے، ان کی آنکھوں سے غم نکل جاتا اور لاش کچھ دنوں بعد غائب ہو جاتی۔ مگر جو لوگ اپنے جرم کا پاس نہ کرتے، ان کے لیے موت یقینی تھی۔ کہانی کا انجام ایک سرد رات میں ہوا، جب گاؤں کی سب سے بڑی محفل میں سب نے مل کر رحمت کے لیے انصاف مانگا۔ لاش نے ایک ایک کر کے دکھایا، مگر اس بار اس نے نہ مارا بلکہ صرف دیکھا، اور جب آخری آدمی نے سچ مان لیا اور کہا، ہم نے ناانصافی کی، ہمیں معاف کرو، وہی لمحہ تھا جس میں لاش کے چہرے پر ایک مسکان سی نمودار ہوئی، پھر وہ دھواں بن کر بہہ گئی۔ حویلی کی کھڑکیاں اسی دن سے خاموش رہیں۔ وہ کتب پر لٹکی ہوئی کہانی بس کہانی بن کر رہ گئی، لیکن گاؤں والوں نے وہ سبق کبھی نہ بھولا۔ انسانیت میں خاموشی جرم بن سکتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو کوئی ناانصافی دکھائی دے تو یاد رکھیں، ایک آنکھ جو دیکھ کر بھی خاموش رہے کبھی اپنی آنکھوں کی قیمت نہ پوچھے۔ اور اگر کبھی رات کو کہیں آپ کے سامنے کوئی ساکت سی لاش لٹکتی ہوئی دکھائی دے تو پہچان لیجئے، وہ ایک آواز ہے جو انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے۔